میں حیرت سے کبھی ڈاکٹر کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی تو کبھی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر بیٹھی اپنی والدہ کی طرف، جو آنکھوں سے نابینا تھی۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ جو میرے کان سن رہے تھے وہ ناقابل یقین بات تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے ہتھیلی سے پسینہ صاف کیا، بڑی بے یقینی سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے رپورٹ لی اور ان کے کمرے سے باہر نکل کر اماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کلینک سے باہر لے آئی۔ چند دنوں سے امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، جو بھی کھاتی تھی جی متلانے لگتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ان کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، اسی لیے انہیں قریبی کلینک لے آئی، مگر جو خبر مجھے سننے کو ملی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ڈاکٹر نے مجھے اکیلے کمرے میں بلایا تھا۔ امی باہر کرسی پر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے بڑی رازداری سے بتایا کہ اس عمر میں عورتوں کا حاملہ ہونا عام نہیں ہوتا، لیکن رپورٹ کے مطابق میری والدہ حاملہ تھی۔ میں گمسم سی انہیں گھر لے جا رہی تھی، ذہن معاف ہو چکا تھا۔ آخر ایسا کر کون سکتا تھا؟ میرے گھر میں صرف 3 مرد تھے، میرا شوہر، میرا سسر اور میرا دیور۔ اب تک تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ میری والدہ پورا دن میرے ساتھ رہتی تھی۔ جب میں کچن میں کام کرتی تھی تو وہ کچن میں رکھے ٹیبل پر بیٹھ جاتی تھی اور باتیں کرتی رہتی تھی۔ پورے دن گھر پر نہ میرا شوہر ہوتا، نہ دیور اور نہ ہی سسر۔ وہ سب زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے اور نماز کے اوقات میں مسجد چلے جاتے، رات کو عشاء کے بعد ہی واپس آتے تھے۔ میرے شوہر سعد کی والدہ کے انتقال کو 5 سال ہو چکے تھے۔ سسر نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور دیور بھی میری اور میری والدہ کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا، نہ کبھی مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی اور نہ ہی اماں سے۔ میرے والد کے انتقال کو 2 سال گزر چکے تھے۔ میرے کئی رشتے آئے، مگر میں نے شادی کی ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں اپنی والدہ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ وہ نابینا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری شادی میں تاخیر ہوئی۔ آخرکار سعد کے گھر سے رشتہ آیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، بس سعد، ان کے والد اور ان کا چھوٹا بھائی زاہد۔ جب میری رخصتی ہوئی تو امی کے لیے ایک الگ کمرہ تیار کیا تھا۔ سعد بہت خیال رکھنے والے انسان تھے۔ زاہد یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا۔ بظاہر سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر جو رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی وہ ایک خوفناک حقیقت بیان کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا شک گھر کے مردوں کی طرف جانے لگا۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ سعد بہت اچھے انسان تھے، مگر اگر میں یہ بات سسرال میں پوچھتی تو ماں کے ساتھ مجھے بھی گھر سے نکال دیا جاتا۔ میں بہت پریشان تھی۔ گھر پہنچ کر امی کو کچھ نہیں بتایا۔ اگر میں بتاتی تو ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا۔ وہ پہلی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ رات کے وقت سعد دفتر سے واپس آئے، میرے لیے گلاب کے پھول لائے، مگر میں مسکرا بھی نہ سکی۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، سر میں تھوڑا درد ہے۔ وہ بولے، کھانا کھا لو، پھر دوا لے لینا۔ میں نے کہا، میں آج امی کے ساتھ سونا چاہتی ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سعد نے نرمی سے کہا، بالکل، تم جاؤ، ان کا خیال رکھو۔ میں امی کے کمرے میں گئی۔ وہ سو رہی تھی، مگر نیند میں ان کی بڑبڑاہٹ نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی رات کے وقت ان کے کمرے میں آتا ہے۔ میں پوری رات جاگتی رہی، مگر کوئی نہیں آیا۔ صبح سعد اور زاہد گھر سے چلے گئے، سسر اپنے کام میں چلے گئے۔ میں نے امی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، امی، آپ کے کمرے میں رات کو کوئی آتا ہے؟ جو بات انہوں نے بتائی وہ میرے دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جب تم سوتی ہو تو کوئی میرے قریب آتا ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ کوئی میرے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے، مگر مجھے نیند سی آ جاتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پہلا شک میرے سسر پر گیا، کیونکہ وہ اکثر گھر پر موجود ہوتے تھے، مگر فوراً ہی ذہن نے کہا، نہیں، وہ تو 5 وقت کے نمازی ہیں، پرہیزگاری ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر ذہن زاہد کی طرف گیا۔ وہ جوان تھا، کبھی کبھی عجیب باتیں کرتا تھا۔ شادی کے چند دن بعد ایک بار کہنے لگا تھا، بھابھی، آپ بالکل اپنی والدہ پر گئی ہیں، آپ دونوں بہت خوبصورت ہیں، لگتا ہی نہیں کہ وہ آپ کی ماں ہے، بلکہ بڑی بہن لگتی ہیں۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، مگر آج وہی جملہ میرے دل کو جلا گیا۔ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ آخر کوئی اتنا نیچ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نابینا بیمار عورت کو ہوس کا نشانہ بنائے؟ میری بے بسی یہ تھی کہ اگر میں آواز اٹھاتی تو لوگ مجھے ہی بدنام کر دیتے، طلاق کا طعنہ الگ ملتا۔ میں چپ چاپ جل رہی تھی، مگر اب خاموش رہنا بھی ناممکن تھا۔ عمر میرے شوہر کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے والد کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سن سکتے تھے، نہ مان سکتے تھے۔ جتنی وہ میری والدہ کی عزت کرتے تھے، اتنی ہی وہ اپنے والد کی بھی خدمت کرتے تھے۔ بظاہر تو میرے سسر بھی میری والدہ کو بہن جی کہتے تھے اور میرے سامنے انہوں نے کبھی ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا،
لیکن ان کی شرافت کے پردے میں جو گھناؤنا عمل چھپا تھا وہ بہت گھٹیا تھا۔ مجھے اپنے سسر پر شدید غصہ آنے لگا۔ مجھے وہ تمام باتیں یاد آنے لگی جب میں کچن میں کام کری ہوتی تھی اور امی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی۔ میرے سسر کبھی کبھار کچن میں آ کر کہتے کہ میرے کمرے کی چادر بدل دو۔ میں کچن سے نکل کر ان کے کمرے میں جاتی اور جب صفائی کر کے واپس آتی تو وہ اپنے لیے چائے بنا رہے ہوتے۔ کہتے کہ میں نے سوچا تم تھک گئی ہوگی، اس لیے میں نے چائے خود بنا لی، اور بھی مسکرا کر اپنا کپ اٹھا کر کچن سے نکل جاتے۔ اس وقت تو یہ سب باتیں عام لگتی تھی، لیکن اب ہر عام بات پر شک ہونے لگا۔ ایک بار وہ بازار سے میرے لیے پھل لائے تو 1 کلو سیب الگ سے دے کر کہنے لگے کہ تمہاری والدہ کمزور ہو رہی ہیں، شاید تم ان کے لیے کچھ خاص نہیں منگواتی، اس لیے یہ سیب انہیں دے دینا۔ تبھی مجھے لگا کہ وہ خیال کر رہے ہیں، لیکن اب سب کچھ شک میں بدل چکا تھا۔ رات میں جب میری آنکھ کھلتی تو عمر کمرے میں نہ ہوتے۔ کچھ دیر بعد آتے میں پوچھتی کہاں گئے تھے تو وہ کہتے کہ مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے، ابا جاگ جاتے ہیں اس لیے میں باہر جا کر پیتا ہوں تاکہ انہیں بدبو نہ آئے۔ میں مسکرا کر کہتی کہ وہ تمہارے ہی بھلے کی بات کرتے ہیں، لیکن اب وہ معمولی باتیں بھی مجھے شک میں ڈالنے لگی۔ میری ماں اس عمر میں ایک بہت بڑی اذیت میں مبتلا تھی، اور میرے لیے یہ دوہری اذیت تھی کہ میں یہ سچ انہیں کیسے بتاتی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ابھی نہ بتاتی تو کب تک چھپاتی؟ بظاہر میں خاموش تھی، مگر اندر سے میں پوری ٹوٹ چکی تھی۔ اب میں روز عمر سے بہانہ کرتی کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں آج ان کے ساتھ سونا چاہتی ہوں۔ رات بھر جاگتی رہتی کہ دیکھوں آخر وہ کون ہے جو میری ماں کو تکلیف دے رہا ہے۔ چند دن تو عمر خاموش رہے، لیکن پھر ان کے لہجے میں سختی آنے لگی۔ ان کی نظروں میں شکوے صاف نظر آتے۔ ہماری شادی کو چند ہی مہینے گزرے تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر میں جس ذہنی تکلیف سے گزر رہی تھی اس میں ان کی خواہشات کا احساس کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے گھر کے کاموں پر بھی دھیان دینا چھوڑ دیا۔ رات کو ان کے کپڑے بھی پریس کرنا بھول گئی۔ وہ خود غصے میں آ کر بولے کہ تمہیں بس اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے، تمہارے لیے اور کوئی اہم نہیں۔ میں کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ وہ ناشتہ کیے بنا ہی دفتر چلے گئے۔ میں ٹوٹ چکی تھی، رونے لگی۔ رات کو وہ ناراض تھے، اس لیے میں نے امی کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں مانگی۔ اپنی غلطی کی معافی تو مانگ لی تھی، مگر ان کے لہجے میں سردی باقی تھی۔ اگلی صبح امی کہنے لگی کہ کل رات تم کیوں نہیں آئی؟ کل رات تم کیوں نہیں آئی؟ تم نہیں آئی تو وہ آیا، اور وہ رات میرے لیے عذاب بن گئی۔ امی مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں بھی رو پڑی۔ میرا دل چیر گیا۔ آخر کون تھا جو یہ سب کر رہا تھا؟ نہ میرا اس شہر میں کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی اپنا۔ اگر امی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہوتی تو میں انہیں الگ جگہ رکھ دیتی، مگر وہ مجبور تھی۔ انہیں واش روم تک میں لے کر جاتی تھی۔ میں اسی الجھن میں تھی کہ کیا کروں کہ اچانک ایک رات امی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر اٹھی، ساتھ دیکھا تو عمر بستر پر نہیں تھے۔ میں دوڑ کر باہر نکلی تو میرا دیور زاہد امی کے کمرے میں تھا۔ امی چیخ رہی تھی، اندھے پن کی وجہ سے ادھر ادھر ہاتھ ماری تھی جیسے کسی سے خود کو چھڑا رہی ہوں۔ کہہ رہی تھی مجھ سے دور رہو۔ میں اندر گئی تو زاہد میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور چیخی، تمہیں شرم نہیں آتی میری ماں کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ وہ بولا، بھابھی اب کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو آپ کی امی کی آواز سن کر آیا ہوں۔ میں نے کہا، جھوٹ مت بولو، تم روز رات کو ان کے ساتھ جاتی کرتے ہو۔ اور میری چیخ سن کر میرے سسر اور عمر دونوں آ گئے۔ زاہد میرا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمر غصے سے آگے بڑھے اور بولے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی رات کو تم تماشا کیوں لگا رہی ہو؟ محلے والے کیا سوچیں گے؟ میں نے ان کی بات نظر انداز کر کے کہا کہ زاہد اچھا انسان نہیں ہے۔ یہ روز میری ماں کو بے ہوش کر کے ان کے ساتھ غلطی کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ میری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ عمر نے مجھے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں پیچھے جا کر گری۔ عمر چلائے کہ بکواس بند کرو، تمہیں کیا کہ میرے بھائی پر ایسا الزام لگانے کا؟ میرے سسر بھی سخت غصے میں تھے۔ کہنے لگے، ہم نے تمہاری اندھی ماں کو بہن سمجھ کر اپنے گھر میں رکھا، اور تم احسان فراموش بن کر ہمارے بیٹے پر الزام لگا رہی ہو۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا گھر ٹوٹنے لگا۔ عمر نے کہا کہ تمہاری والدہ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں ان کا کہیں اور انتظام کر دوں گا۔ میں پہلے ہی ذہنی تکلیف میں تھی۔ اپنی والدہ کو لے کر کہاں جاتی؟ اپنا گھر شادی کے بعد کرائے پر دے دیا تھا، وہ خالی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں اس قدر پریشان ہوئی کہ چکرا کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی۔ عمر میرے پاس کھڑے تھے، چپ چاپ مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عمر کو کہہ رہے تھے کہ میرا خاص خیال رکھے۔ جب ڈرپ ختم ہوئی تو وہ مجھے گھر لے آئے، کمرے میں بٹھایا، خود سامنے بیٹھ کے اور بولے کہ جو الزام تم نے میرے بھائی پر لگایا، اگر تم اپنی ماں کا انتظام نہ کرتی تو میں تمہیں آج ہی طلاق دے دیتا، لیکن جب تم بے ہوش ہوئی اور میں تمہیں اسپتال لے گیا
تو وہاں جو خبر ملی اس کے بعد اب میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا. تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو. میں ان کی بات سن کر پتھر کی طرح بیٹھی رہ گئی. میرے لیے یہ خبر کہ میں امید سے ہوں بظاہر خوشی کی بات تھی، لیکن جن حالات میں یہ ملی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہنسوں یا روؤں. میرے آنسو بہنے لگے. میں اپنی اذیت کے بوجھ تلے دب چکی تھی. عمر کی بات ابھی بھی جاری تھی. کہنے لگے دیکھو گل، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں اور تمہاری ماں کی بھی بہت عزت کرتا ہوں. ہمارے باپ نے ہمیں عورت کی عزت و احترام کرنا سکھایا ہے. محلے بھر میں کبھی ہماری ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملی. جو الزام تم نے میرے بھائی پر لگایا ہے وہ بہت ہی بیہودہ ہے. بہتر یہی ہے کہ تم اسے معافی مانگو. ابا بہت غصے میں ہے. اگر تم نے معافی نہ مانگی تو تمہاری ماں یہاں نہیں رہ سکیں گی. اب تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. مجھے تو یہ سوچ کر حیرت کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا. وہ مجھے تعصب سے دیکھ رہے تھے. میں نے اٹھ کر اپنی امی کی رپورٹس عمر کے سامنے رکھ دی اور رونے لگی. عمر نے نافہم انداز میں رپورٹس لی اور کھول کر پڑھنے لگا. ایک جھٹکا سا انہیں بھی لگا. وہ بار بار رپورٹس پڑھنے لگے. میں روتی جا رہی تھی. میں نے کہا کہ اسے پڑھ کر مجھے کیا سوچنا چاہیے عمر. میری ماں چند مہینے سے یہاں میرے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی ہیں اور رات کو کوئی انہیں نشے کی دوا سنگھا کر بے ہوش کر دیتا ہے. عمر وہ دیکھ نہیں سکتی ورنہ وہ پہچان جاتی کہ کون ہے. میں کس پر شک کروں عمر. مجھے ظاہر سے معافی مانگنے پر کوئی اعتراض نہیں. میں اپنا گھر بچانے کے لیے ظاہر سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی. لیکن مجھے بتاؤ کہ جس تکلیف سے میں اور میری ماں دوچار ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں، میرے محافظ ہیں. آپ کی شرافت کی گواہی میں محلے والوں سے کیوں لوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ میری ماں آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی غیر محفوظ کیسی ہو گئی؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دینا آپ کے لیے آسان ہے تاکہ آپ لوگوں کی جھوٹی شرافت کا بھرم رہ جائے. اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو مجھے ایک ڈی این اے کی رپورٹ دکھا دیں. سچ سامنے آ جائے گا. اور اگر قصوروار آپ میں سے کوئی ہوا تو یہ بھی بتا دیں کہ اسے کیا سزا دی جائے گی. میرا لہجہ تلخ ہو گیا تھا. عمر نے کہا کہ اگر قصوروار ہم میں سے کوئی ہوا تو اسے پولیس کے حوالے کر دینا. کچھ ہی دنوں بعد تینوں کی رپورٹس میرے سامنے رکھی. جب میں نے رپورٹس دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے. ڈی این اے کے مطابق وہ تینوں بے قصور تھے. میں نے سوچا کہ انہوں نے رپورٹس غلط بنوائی، لیکن عمر مجھے خود ہسپتال لے گئے تھے اور جس لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوا تھا وہ ایک جانی مانی لیب تھی. اب تو میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی. کون تھا جو میری والدہ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ عمر نے میری والدہ کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا اور جیسے ہی ایک شخص میری والدہ کے کمرے میں داخل ہوا عمر فوراً وہاں پہنچ کے اور اسے دبوچ لیا. اس نے نقاب پہن رکھا تھا. جب نقاب اتارا تو ہم حیران رہ گئے. وہ تو ہماری گلی کا فقیر تھا. امی کے کمرے کی کھڑکی پچھلی طرف کھلتی تھی جہاں ایک گلی تھی. وہ فقیر وہیں سے اندر آتا تھا اور میری ماں کو نشے کی دوا سنگھا کر ان کے ساتھ غلط کاری کرتا تھا. عمر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا. میں نے سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی. عمر کے ساتھ جا کر میں نے اپنی والدہ کے ڈی این اے بھی کروائے. پھر میں نے سوچا کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا. ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.